بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 26 نمبر آیا مبارکہ ہے اور چوتھا رکوع شروع ہوگا سورہ نحل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا ذکر کرنے کے بعد ان میں غور و فکر کرنے کی تلقین فرمائی، اور پھر ان کا ذکر ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، جنہوں نے بت پرستی کو رواج دیا، جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے، اور جن لوگوں نے کفر کی مدد کی اور کفر کے نمائندے بن کر اپنی زندگی کو حق کے مخالف بنایا۔ یہاں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے مکر و فریب سے کام لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو ہی اکھاڑ دیا اور ان کو بالکل ان کے معاملات کو ہی ختم کر دیا۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ کفار مکہ، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے مکر و فریب سے کام لیا تھا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو ہی اکھاڑ دیا جڑوں سے، یعنی ایک تمثیل کے طور پر عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی عمارت کی جو بنیاد ہے اس کو ہی اکھاڑ دیا جائے تو عمارت تو اوپر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ان کفار نے ایسا کیا تو پچھلے جتنے بھی اقوام گزریں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شرک کو ترجیح دی، توحید کے مقابلے میں شرک کو قبول کیا، تو سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے خلاف چلا گیا۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا کہ جہاں ان کو کوئی شعور بھی نہیں تھا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ آپ فرعون کا واقعہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، نمرود کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اقوام کے واقعات گزرے، تو بڑے بڑے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والے اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے، وہ ایسے ان کے معاملات خراب ہوئے اور تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا فرمائے گا، یعنی دنیا کے اندر جو انہوں نے عذاب سہا، دنیا کے اندر جو رسوائی دیکھی وہ تو دیکھی ہی، لیکن قیامت کے دن بھی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جب لوگ وہاں موجود ہوں گے اور سب لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو خدا کہتے رہے، خدا کے مقابلے میں کھڑے رہے، انبیاء اکرام کی پریشانی کا باعث بنتے رہے، تو قیامت کے دن سب کے سامنے ان کو رسوا ہونا پڑے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اللہ کریم انہیں فرمائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، کدھر ہیں وہ؟ نبی تمہیں کہتے تھے کہ تم بتوں کو چھوڑ دو، تم دیگر چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا چھوڑ دو، لیکن تم کہتے تھے نہیں یہی ہمارے خدا ہیں، اور ان کے مقابلے میں تم نبیوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو مکہ والے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بتوں کی حفاظت کرنی ہے اور آپ کی باتیں نہیں ماننی، اور وہ اعلان کہتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے اٹھو اپنے بتوں کی حفاظت کرو اور ان کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا بتاؤ کدھر ہیں وہ؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم، تو وہ لوگ جو اہل علم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے سرفراز کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے کہ رسوائی آج انہی کے لیے ہے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہ رسوائی اور برائی آج کافروں پر ہی ہوگی۔ قیامت کے دن ایمان والے سرخرو ہوں گے، ایمان والے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و کرم کا وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے، لیکن جو کافر ہیں وہ رسوا ہو رہے ہوں گے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہوگی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتوں نے
جن کی روح قبض کی، یعنی فرشتے جب آتے ہیں اور ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس وقت اگر تو ایمان کی حالت ہوگی تو وہ ان کے لیے باعث تسکین ہوگا اور ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوگا، اور اگر کفر کی حالت ہوگی تو یہیں سے ہی معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی جب فرشتے آئیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ، ظلم کی کیفیت ہوگی تو اسی وقت سختی، روح قدر سختی کے ساتھ کھینچی جائے گی کہ ان کو اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے جو آئے، ظالمی انفسہم، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کفر کی صورت میں، شرک کی صورت میں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو اس وقت وہ ان کو سلامتی کی بات کریں گے، فرشتوں کے ساتھ کہیں گے کہ ہم قبول کرتے ہیں جی، ہم مانتے ہیں، اب جھکتے ہیں۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي سُوءٍ مِّن سُوءٍ، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، ہم تو نیک عمل ہی کرتے رہے، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، ہم تو دنیا کے اندر اچھے کام کرتے رہے۔ بلا، تو فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ تو جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو، جو تمہارے عمل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس لیے آج تم جو بہانے بنا رہے ہو یا جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس سے ہمیں تم کسی طرح بھی پھسلا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ۔ فادخلوا ابواب جہنم، اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اور جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ اب یہ آیا مبارکہ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت ان سے پوچھیں گے، اور اس وقت ان کی بات چیت ہوگی کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ، تو وہ یہ بات کریں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے نہیں، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سن رہے، اور آج تمہاری کوئی بھی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور ان کی روح قبض کی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا چلے جہنم میں داخل ہو جائے۔ اور جہنم میں داخل ہونے کا مطلب یہاں قبر کے عذاب کو یعنی آغاز ہو جائے گا، وہ جہنم کے عذاب کا حصہ ہی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ جو قبر ہوتی ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتی ہے۔ تو جو کفار اور مشرکین ہوں گے ان کا سلسلہ یہیں قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، یعنی فوت ہونے، روح قبض کرنے کے بعد سے ہی ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی جب روح قبض کی گئی اس وقت ظلم کی کیفیت تھی، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، کفر اور شرک تھا، تو جب کل قیامت کے دن سوال و جواب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہم تو اچھے کام کرتے تھے، ہم تو برے کام نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے جب آگے جائیں نا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس لیے تمہارا وہ اس طرف رستہ ہے، اور وہ جہنم کی طرف ان کو لے جائیں گے اور ان کو کہیں گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہ تو کفار اور مشرکین کی بات تھی جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شیطان کو ترجیح دی، انبیاء کرام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لیکن دوسری طرف وقیل للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان سے کہا جائے گا ماذا انزل ربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل کی؟ قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی، اللہ نے تو خیر نازل کی ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی نازل ہوا ہے وہ خیر ہی نازل ہوئی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھا عمل کیا اس دنیا میں ان کے لیے اچھائی ہی ہوگی، جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو اچھائی کا ہی آگے سامنا کرنا پڑے گا اور اچھائی ہی ان کو نصیب ہوگی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر بہت ہی اچھا گھر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، وہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں پر وہ کچھ ہوگا جو وہ خواہش کریں گے، جو چاہیں گے اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ یقولون کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ جزا بیان فرمائی، اور اہل ایمان کے
اس فضل اور کرم کا ذکر کیا، دو لوگوں کا ذکر ہوا، کفار کا ذکر ہوا، ایمان والوں کا ذکر ہوا، اور اگلی آیہ مبارکہ پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ اس کے یعنی مقابل میں ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ جن کو فرشتے جن کی روح قبض کریں گے اس حال میں کہ وہ پاکیزگی کے عالم میں ہوں گے، یعنی پاکیزہ فکر ہوگی، پاکیزہ سوچ ہوگی، اور کفر اور شرک سے آلودہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ یقولون سلام علیکم، تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، ان کو سلامتی کی باتیں ان پر کریں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے، آج ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری روح بھی پاکیزہ ہے، تمہاری سوچ فکر پاکیزہ ہے، اور وہ کفر اور شرک سے آلودہ نہیں ہے، سو ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی بشارت دیتے ہیں اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ دو طبقوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایک وہ جو کفر اور شرک والے ہیں۔ تو اب اس میں کامیاب کون ہے اور فائدہ مند کون ہے؟ یقیناً اہل ایمان کامیاب ہیں، اہل ایمان فائدہ مند ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں تمام معاملات میں اللہ کی اتباع، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔